السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 24ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 کا کچھ حصہ ہے، آخری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے، اس کے بعد سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کا اکثر حصہ ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کا جو بقیہ ہے، آیت نمبر 32 سے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق بات جب آئے تو اس کو جھٹلا دے؟ تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو سچا ہے اور سچے بات کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں، آپ کہیے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کیا دوسرا ہے ختم کر سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دینا چاہے تو کیا دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھین لے؟ جی نہیں، اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے، لیکن جب نیند کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایک کیفیت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نیند کو موت کی خالہ ہے۔ جس کا وقت پورا نہیں ہوتا اس کی جان لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آگے بیان کیا جاتا ہے تمام قسم کی سفارش اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب آگے آیت نمبر 53 میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے بھائیو، مایوسی کفر ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے نہ نوجوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ بوڑھوں کو، نہ بچوں کو، نہ بزرگوں کو۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر آگے ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرے اوپر وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے بھی رسولوں پر وحی کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا پانے والے میں سے ہوں گے۔ ناظرین کرام غور کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں تو اعمال برباد ہو جائے تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، اعمال برباد۔ دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، کسی اور کے اندر طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ اللہ کی عبادت کیجیے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اس کے آگے ہے وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، مگر وہ نہیں جو اللہ چاہے۔ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نام اعمال رکھے جائیں گے، نبیوں کو بلایا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جہنم کی طرف گروہ در گروہ لوگ جائیں گے۔ داروغہ کہیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کتاب کی تلاوت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ بولیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟
لیکن اللہ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جاؤ جہنم میں جاؤ رہو۔ پھر اس کے بعد آگے ہے وسیق الذین کفروا الی الجنۃ زمرا، اور جنت کی طرف گروہ در گروہ لوگ جمع ہوں گے۔ جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ لوگوں کے اوپر سلامتی ہو، خوش رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے، سورہ نمبر 40 سے سورہ نمبر 46 تک، یعنی 7 آیتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت ہے، عطا کرنے والا، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کیجئے ہم گناہ گاروں کے لیے، فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ کون سی دعا ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ تو معاف فرما ان لوگوں کو جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے آگ سے ان لوگوں کو بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب تو ان لوگوں کو ہمیشگی والی جنت میں داخل کر دے، ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی۔ پھر آگے کہا وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور ان لوگوں کو برائیوں سے دور رکھ، حق تو یہ ہے کہ تو نے جس کو برائیوں سے بچا لیا تیری رحمت اس کو مل گئی۔ اب آگے بیان کیا جا رہا قیامت کا منظر ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن وہ لوگ ظاہر ہوں گے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تنہ تنہا اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے۔ آپ نگاہ کدھر اٹھا رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اوپر اٹھا رہے ہیں، نیچے اٹھا رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، رات میں کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، دن میں کہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، سینے میں کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے۔ برائی ایسی جگہ کیجئے جہاں کوئی نہ دیکھے، جی کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، وہ تو اس لیے آیا کہ تمہارے دین کو بدل دے، منحوس آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو ایک مومن آدمی تھا جو فرعون کے دربار میں تھا، اس نے کیا کہا؟ یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ اب دیکھیے کتنا بڑا بہادر رہا ہوگا، مجمع کے اندر اٹھا اور اس نے تقریر کی، لوگوں کو کہا، اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی۔ آگے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا وبال خود ان کے اوپر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچے ہیں تو جو وعدہ کر رہے ہیں ضرور تم کو تکلیف پہنچے گی۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے وہی نیک آدمی کہتا ہے، فرعون کے دربار میں، بھرے دربار میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، اپنی قوم کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان نہ چھپائے، ظاہر کرے۔ فرعون سے لوگ ڈرتے تھے لیکن وہ ڈرا نہیں، ایمان کا اظہار کیا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، اے میری قوم آج کے دن ہمارا غلبہ زمین میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ لے لے کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں سیدھے راستے کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ دوسری قوموں کو جس طرح تکلیف پہنچی گئی تمہیں بھی نہ تکلیف پہنچ جائے، عذاب نہ آ جائے۔ ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم بے شک میں تم لوگوں کو ہاہاکار جب مچے گا اس دن سے ڈرا رہا ہوں۔ تو تناد جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، اس دن ہاہاکار مچے گا، میں اس دن سے تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں۔ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مانو، میں تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ ویا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم کیا ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم،
وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تم لوگ مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جبکہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں تم لوگوں کو بخشنے والے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 44 میں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں جو کہتا ہوں تم لوگ یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ بندوں کا نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 46 پر غور کیجیے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، عذاب قبر برحق ہے، یہی آیت دلیل ہے۔ آگ کے اوپر ان لوگوں کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کہے گا اے فرعونیوں دردناک عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں وہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے عذاب قبر برحق ہے، بولتے جی نظر کہاں آ رہا ہے، دکھ کہاں رہا ہے، اچھا محسوس کر سکتے، تو ایک چانٹا مارنے کا اور ایک گھوسا مارنے کا، ایک گھوسا مارنے کے بعد بولیے بھیا درد دکھا، تو کیا درد کو دیکھ سکتے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ قادر ہے، چاہے آدمی جلا دے، جانور کھا جائے، پانی میں بہا دے، اللہ عذاب دے گا، تو عذاب قبر برحق ہے۔ تو ایسے لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 57 پر غور کیجئے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا ان کا پیدا کرنا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اس لیے یہ کہنا زیادہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد آگے کہا آیت نمبر 59 میں 1:60 میں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، قیامت قائم ہونے والی ہے، ذرہ برابر کوئی شک نہیں، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ دعا کے بارے میں آیا آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تم لوگ مجھے ہی پکارو، میں تم لوگوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو ڈائریکٹ اللہ بولتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ گناہ گاروں کی اور زیادہ سنتا ہے۔ پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنائی، سورج، چاند، ستارے، لوگوں کی روزی روٹی کا تذکرہ کیا، پھر اس کے اندر یہ آیا آیت نمبر 61 میں ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ اور زیادہ دیں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہی اللہ جو بہترین صورت بناتا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہاری صورتیں بنائی، کتنی بہترین صورتیں بنائی اور تم لوگوں کو پاکیزہ روزی دی، وہی تمہارا رب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، نطفے کی شکل میں ہے، خون جم جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہڈی بناتا ہے، گوشت چڑھا دیتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 71 اور 72 پہ غور کیجیے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے، جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ۔ پھر آگے کہا کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ لوگوں کے واقعات آپ کو نہیں بتائے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، کتنے گاؤں والوں کی حالت کیا ہوئی، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے، پہلے وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، لوگ مانتے تو ان کا فائدہ، نہیں مانتے تو خود اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فصلت سورہ نمبر 41 ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس سورہ کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، قرآن کریم رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوموں کے واقعات اللہ نے سنائے۔ قوم عاد کے تذکرے میں اللہ نے کہا آیت نمبر 15 اور 16 میں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ
اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پیدا کیا، ہود علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف بھیجے گئے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ زیادہ طاقتور ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ۔ اس لیے آج جس کے پاس طاقت ہے، حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پکڑ لیا۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی اور سب کے سب کھوکھلے تنے ہو گئے۔ قوم سمود کا بھی تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا قیامت کا منظر ہوگا، یہ ہمارے چمڑے جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو گویا کہ CCTV کیمرہ ہمارے جسم میں لگا ہوا ہے، اللہ نے لگا کر کے رکھا ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ چمڑے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے تو ہیں لیکن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ وہ لوگ کہیں گے اپنے چمڑوں سے، ارے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو چمڑا کہے گا ہم کو اس نے بلوایا جس نے تمام چیزوں کو بلوایا ہے۔ اب آگے غور کیجئے استقامت کے بارے میں، آیت نمبر 30، 31، 32۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، فرشتے اترتے ہیں، گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، جنت کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح کہا ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور تم لوگوں کے لیے وہ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، مہمان نوازی ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 پر غور کیجئے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر آگے کہا جا رہا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر کوئی برا کرے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تمہارا کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات، سورج اور چاند، لوگوں ان کو سجدہ مت کرو، سجدہ مجھے ہی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى۔ آپ دیکھتے ہیں زمین دبی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم بارش نازل کرتے ہیں، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، بے شک آپ کا رب مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں لا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل کبھی قرآن کے قریب نہ پھٹک سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن کریم عربی میں ہے تو رسول بھی عربی میں ہے، اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتاب دیا ہے۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے تو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ 24واں پارے کی آخری آیت ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیک عمل کرے گا خود اس کا فائدہ ہے، جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کے پیغام میں یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے والا بنائے، برائیوں سے اللہ دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔